محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم بہت پہلے عمرے پہ گئے تھے، جب ہم صحیح کر کے باہر آئے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ احباب اور ساتھی تھے، تو سامنے ایک پہاڑ نظر آیا۔ بھائی جب آپ صحیح کر کے مکمل کر کے جب مروہ کی طرف سے نکلتے نا تو ایک پہاڑ نظر آیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ قاری صاحب آپ کو معلوم ہے یہ پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس، یعنی وہ پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، اس کو پورے عربی میں کہتے ہیں جبل ابی قبیس۔ کہا مجھے وہ پہاڑ ہے، مجھے فوراً ایک واقعہ یاد آیا کہ یہی وہ پہاڑ ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت زبردست اللہ کے ولی، سب کو نام شاید معلوم ہو نہ معلوم ہو، حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ۔ بولو کیا نام؟ حضرت لیث، بہت چھوٹا سا نام ہے، پیارا نام ہے، لیث، حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ، لام سے لیث رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عصر کے بعد وہ تفریح کر رہے، بولو عصر کے بعد واکنگ کر رہے، واکنگ کرتے کرتے وہ پہاڑ پر، وہ زمانے کے لوگ بڑے اچھے خاصے جوان ہٹے کٹے ہوتے تھے، ہاں وہ سیڑھی بھی چڑھ جائے اور اتر بھی جائے، پہاڑ بھی چڑھ جائے اتر بھی جائے، اللہ نے ان کو ایسی جوانی اور قوت دی تھی، انہوں نے اپنی صحت کی حفاظت کی تھی۔ تو حضرت لیث ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ پر چڑھے، حضرت لیث خود فرماتے میری زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ کون سا پہاڑ؟ میں نے نام آپ کو بتا دیا، جبل ابی قبیس، جو آج بھی ہم اگر صحیح کر کے مروہ سے نکلے تو سامنے وہ پہاڑ نظر آتا ہے، جبل ابی قبیس۔ حضرت لیث فرماتے میں وہ پہاڑ پر، بولو وہ پہاڑ پر عصر کی نماز ہو گئی تھی، واکنگ کرتا کرتا میں پہاڑ پر گیا۔ حضرت لیث فرماتے میں نے دیکھا قبلے کی طرف ایک بزرگ بیٹھے، اب یہ فرماتے میں ایسے گیا تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بس اتنا تھا کہ سفید کپڑا پہنے ہوئے بزرگ تھے اور زلفے بال تھے اور امامہ ان کے سر پر تھا۔ تو یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا یہ بوڑھے میاں پہاڑ پہ کیا کرتے ہوں گے۔ اب سننا، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس بوڑھے میاں کو دیکھا، ایک تسبیح پڑھی، سب پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تسبیح اتنی مشہور ہو گئی کہ مسبحات سبعہ کے نام سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہی تسبیح اسم اعظم ہے، بولو سبحان اللہ۔ کون سی تسبیح؟ یعنی حضرت لیث کہتے ہیں میں نے وہ ان بوڑھے میاں کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف ان کے کپڑے مبارک دیکھے، ان کے زلفے مبارک دیکھے، بڑا امامہ انہوں نے پہنا وہ دیکھا، لیکن وہ تسبیح پڑھ رہے تھے یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکار رہے تھے، بولو یا رب یا رب یا رب، یا ربا یا ربا یا ربا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، بولو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 طریقے سے پکارا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا رباہ یا رباہ یا رباہ، اور پھر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اس طریقے سے اللہ کو پکارا۔ اب حضرت لیث کہتے ہیں کہ جب میرا وہاں پر جانا ہوا تو وہ بزرگ سامنے بیٹھے تھے، لیکن ان کا چہرہ اس طرف، اور یہ تسبیح بار بار پڑھ رہے تھے۔ کہتے اس تسبیح پر مجھے تعجب نہیں ہوا، تعجب اس پر ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں کھانا نہیں کھایا، اللہ یہ کہہ رہے میں پیچھے سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے اللہ میں کھانا نہیں کھایا، اللہ کچھ انتظام کر دینا۔ وہ حضرت لیث کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے بڑے بڑے انگور کے خوشے وہ یوں ایسے آسمان سے گرے اور سیدھے ان کی گود میں آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور کہا جو انگور کی سائز تھی نا، حضرت لیث کہتے اللہ کی قسم اتنے لمبے چوڑے انگور میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، میں سمجھ گیا یہ جنت کے انگور ہے۔ لیکن حضرت لیث کہتے میں پیچھے رہا، وہ جو بڑے میاں تھے نا انہوں نے ایک بھی انگور کھایا نہیں، ان کے پاس کوئی ٹھیلا ویلا ہوگا، اس ٹوکری میں انہوں نے سارے انگور رکھ دیے۔ اس کے بعد کہا اللہ کپڑے بھی تو ختم ہو گئے، اللہ کچھ کپڑے کا تو انتظام کر دے اللہ، کپڑے کا۔ حضرت لیث کہتے میرے کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے میاں کے لیے کھانا آیا تو کپڑا بھی آئے گا۔ کہتے میں برابر آسمان کی طرف دیکھتا رہا، جیسے ایسا لگا جیسے آسمان چھٹا ہو، اور اتنے پیارے کپڑے جو انہوں نے جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے ہی سفید چادر بالکل چمکتی وہ آئی
انہوں نے کیا کیا، ایک اور ٹھیلا نکالا، اس میں کپڑے رکھے اور کپڑے رکھ کر وہ اسی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت لیث فرماتے کہ پہاڑ سے یہاں بھی چڑھنے کی جگہ، وہاں سے اترنے کی جگہ، تو حضرت لیث فرماتے میں پیچھے دوڑا اور اس مقصد سے دوڑا کہ جنت کا انگور ہے، تھوڑا کھا لوں گا تو جنتی فروٹ مل جائے گا۔ کہتے میں دوڑا اور میں نے جا کر کہا حضرت جو بھی اس زمانے میں شیخ جا کر کہا، کہتے ہیں کہ جیسے وہ یوں مڑ کر دیکھے نا، ایک ہاتھ میں ٹوکرا جس میں انگور ہے، ایک ہاتھ میں کپڑے، اور یوں مڑ کر دیکھے، حضرت لیث کہتے ہیں میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کون تھے؟ امام جعفر صادق، اور میرے استاد تھے، یعنی حضرت لیث کہتے ہیں میں نے ان کے پاس کتابیں پڑھی۔ کہتے ہیں استاد کو دیکھ کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرے استاد یہاں پر ہے، لیکن مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کچھ سوال نہیں پوچھنا، وہ انگور دو نا، ایک دے دو نا، سائز بہت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اور ایسا نہیں، حضرت لیث کہتے ہیں میرے استاد امام جعفر سے کہا میرے استاد میں کوئی بھوکا نہیں ہوں، لیکن میں نے پورا منظر دیکھا ہے کہ یہ کوئی بازار کی انگور نہیں ہے، جنت کا پھل ہے، تو میں آپ سے کپڑا بھی نہیں مانگتا، صرف ایک انگور کا دانہ مانگتا۔ اے میرے پیارو، امام جعفر نے نہیں دیا۔ نہیں بھائی، چاہتے تو دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے، اور اپنے اسٹوڈنٹ تھے۔ امام جعفر نے کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا میں نے تسبیح پڑھا وہ بھی دیکھا۔ کہا وہ بھی سنا، آپ نے جو تسبیح پڑھی وہ بھی سنا، اور انگور آئے وہ بھی دیکھا، اور آپ کے پاس کپڑا آیا وہ بھی دیکھا، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، ایک انگور کا دانہ مانگتا تاکہ میں بھی کہوں گا کہ جنت کا انگور میرے پیٹ میں۔ امام جعفر نے فرمایا کس سے مانگا میں نے؟ بول اللہ سے۔ حضرت لیث نے بھی وہی جواب دیا، آپ نے اللہ سے مانگا، تو اللہ صرف میرا ہے یا تمہارا بھی ہے؟ تو حضرت لیث نے کہا ہم سب کا ہے۔ تو کہا جس سے میں نے مانگا اسی سے مانگ لینا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ ایک انگور کا دانہ نہیں دیا۔ کیسے؟ اور یہ ایک ٹیچر، ایک استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کی کہ میں نے جس اللہ سے مانگا ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف میرا ہے، وہ تو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارا بھی اللہ ہے۔ اگر میں اس اللہ سے مانگ سکتا تو تم بھی تو اس اللہ سے مانگ سکتے۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پھل کی ٹوکری اور ایک ہاتھ میں کپڑا لے کر چلے گئے۔ حضرت لیث فرماتے میں اسی جگہ پر پہنچا جس جگہ پر میرے استاد بیٹھے تھے، کیونکہ ہو سکتا وہ جگہ بہت مبارک ہوگی۔ میں نے کہا پہاڑ کا نام جبل ہے ابی قبیس۔ کہتے میں بالکل جبل ہے ابی قبیس جہاں میرے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، میں بھی وہی بیٹھا، اور ساتھ میں بولو کہا میں نے بھی وہی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ کہتے جو میرے استاد نے تسبیح پڑھی نا اسی انداز میں میں نے تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد میں نے کہا اللہ اللہ بھوک لگی، اللہ کھانا دے دینا۔ بولے بہت دیر تک مانگا نہیں آیا۔ پھر میں نے کہا اللہ ہاں تجھے معلوم ہے کہ میں بھوکا تھوڑی ہوں، میں تو کھا کر آیا، اللہ کپڑا دے دینا۔ کہتے بہت دیر تک کپڑا مانگا، بولو کپڑا بھی نہیں ملا۔ کہتے آخر میں سوچا کہ لیکن وہ انگور تو لینا ہے، کیونکہ وہ یہاں کا تو ہے نہیں، کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے۔ لیکن کہتے بہت مانگا کچھ نہیں آیا، جیسا آسمان خاموش ویسا خاموش، جیسے میں اور آپ ابھی اگر مانگے اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے، اللہ کپڑا دے دے، اللہ کپڑا دے دے، نہیں تو کہتے کہ بس مجھے ایسا ہوا میں میرے استاد کے گھر گیا، کہا ہوا جبل ابی قبیس سے اترا اور سیدھے مجھے معلوم تھا میرے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گھر، وہاں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہتے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا؟ ملا انگور ملا؟ نہیں ملا۔ کپڑا ملا؟ نہیں ملا۔ تو کہا یہاں کیوں ہے؟ کہا حضرت مانگا اللہ سے، جو تسبیح آپ نے پڑھی وہی پڑھا مگر کچھ نہیں ملا۔ سننا، استاد نے کہا آ جاؤ بیٹے اندر آؤ، گھر میں بلائے، بولو گھر میں بلائے، اور گھر میں بلا کر کہا 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، 40 سال ہو گئے میرے دل کو اگر کوئی چیر کر دیکھے تو صرف اور صرف اللہ، بولو صرف اور صرف اللہ، بولو صرف اور صرف اللہ۔ بولو بیٹے وہ تو میں نے کھانا اور پانی مانگا اور میں نے کپڑا مانگا،
ارے میرے پیارے بچے، اگر دل میں صرف اللہ اور سنتوں پر عمل ہو تو مانگتے جاؤ گے، اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔